ہمارے شہر میں ایک خاندان ہے، امام ربانی مجدد الفانی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان میں سے۔ ایک مرتبہ آج ان کی زیارت کے لیے ان کے گھر گیا تو ان کا مکان ایسی جگہ ہے کہ جہاں نئی کالونی بن رہی تھی تو ابھی مسجد تعمیر نہیں ہوئی تھی، دور تھی۔ تھوڑی دیر بیٹھے، بات چیت ہوئی، مغرب کا وقت ہو گیا تو اس حاجت نے پوچھا کہ جی مسجد ان کا بھی قریب تو نہیں ہے، دور ہے، تو ہم ادھر ہی نماز پڑھ لیتے ہیں، ہم اپنے گھر کے قریب مسجد کے بارے میں کچھ قدم اٹھا رہے ہیں، بس دعا کریں اللہ تعالیٰ بنوا دیں۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے یہیں پڑھتے ہیں۔ اب انہوں نے چادر بچھائی، ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ان کے بچے ان کے قریب والوں کے کچھ 10-15 تھے، وہ ان کے گراؤنڈ کے اندر فٹ بال کھیل رہے تھے۔ تو جب کھڑے ہو گئے تو انہوں نے بچوں کو آواز دی کہ بچوں نماز کے لیے آؤ۔ بچوں نے وہیں فٹ بال چھوڑا اور بھاگے بھاگے آئے۔ اب اتنے بڑے نے بھی بوٹ کھولے اور سب پہ، اور کتنے نے بھی جوتے اتارے اور سب پہ۔ مجھے حیرانی ہوئی، میں نے ان کی طرف دیکھا، میں نے کہا انہوں نے وضو نہیں کرنا؟ بھائی فٹ بال کھیل رہے تھے، کسی کو پسینہ آیا ہوا، کسی کو بڑے نے بھی آ کے جوتے اتارے سب پہ اور اتنے نے بھی جوتے اتارے اور سب پہ۔ تو وہ کہنے لگے جی سب کا وضو ہے۔ نماز پڑھی لیکن نماز کے بعد ذہن میں بات رہی، وہ پہچان گئے۔ تو نماز کے بعد پھر مجھے کہنے لگے جی آپ کے ذہن میں بھی بات ہوگی کہ بھائی بچوں نے وضو نہیں کیا، شاید آج نماز کے لیے انہوں نے اہتمام سے پہلے سے وضو کیا ہوا تھا۔ بات یہ ہے ہمارے امام ربانی مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان میں یہ بات چلی آ رہی ہے کہ ہم نے اپنی زندگی باوضو گزارنی ہے۔ ہمارے گھر کے 5 سال سے بڑی عمر کے کسی بھی بڑے مرد عورت بچے بچی کو آپ دیکھیں گے ہمیشہ باوضو پائیں گے۔ آج کے دور میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں، آج کے دور میں زندہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارے خاندان میں یہ چیز آ رہی ہے، شروع سے بچے کو تعلیم دی جاتی ہے کہ بچہ تم نے باوضو زندگی گزارنی ہے۔ بس وضو ٹوٹا دوبارہ وضو کر لیا، وضو ٹوٹا دوبارہ وضو کر لیا۔ اور نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ بھی یہی ہے۔ حدیث پاک میں آتے ہیں نبی علیہ السلام نے قضاء حاجت سے فراغت حاصل فرمائی اور اسی وقت مٹی کے ساتھ تیمم فرما لیا جبکہ آپ دریا کے کنارے پر تھے۔ صحابی نے عرض کیا اللہ کے نبی یہ سامنے تو پانی ہے، وضو کر لیتے۔ فرمایا مجھے کیا معلوم یہاں سے وہاں پہنچتے ہوئے مہلت بھی ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ تو وضو تیمم اس لیے کر لیا کہ وہ وضو کا قائم مقام۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام بھی کی سنت مبارکہ یہی کہ آپ کی باوضو ہی زندگی گزاری آپ۔ اس لیے سالک کو چاہیے کہ وہ باوضو زندگی گزارنے کی نیت کرے، ارادہ کرے، اس سے شیطانی وساوس کم ہو جائیں گے، گناہ کم ہو جائیں گے، وضو کی برکت اپنی ہوتی ہے۔ تو باوضو زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حدیث پاک میں آتے ہیں تم جیسے زندگی کا گزارو گے تمہیں ویسے موت آئے گی، کما تعیشون تموتون۔ تو جب حدیث پاک میں آیا کہ تم جیسے زندگی گزارو گے ویسے موت آئے گی، تو معلوم ہوا کہ جو انسان باوضو زندگی گزارے گا اس آدمی کو باوضو موت آئے گی۔ تو باوضو موت آ گئی، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے آسانیاں فرما دیں۔ تو اس لیے وضو کی خوب پابندی کریں، جتنی اپنی طرف سے کر سکتے ہیں، گھبرایا نہ کریں۔ الحمدللہ ہم نے اپنے رشتہ داروں میں ایسی جوان بچیوں کو دیکھا کہ جو اپنے بچوں کو بے وضو دودھ پلاتی ہیں۔ اور یہ بات کہنی آسان ہے، کرنی اتنی مشکل ہے۔ یہ ہم سے پوچھو نا کہ گھر کی عورتوں کو پھر کیا کیا جتن کاٹنے پڑے، حیران ہوتے ہیں۔ یعنی ماں بیٹے کے ساتھ سوئی پڑی ہے اور بیٹا رویا تو ماں نے اسے اپنا دودھ دیا، لیکن دودھ دینے سے پہلے وضو کرنا ہے۔ سردی کے موسم میں لحاف میں سے، گرم کمرے میں سے نکل کے جاؤ وضو کرو، وضو کر کے آؤ، بچے کو دودھ پلا کے 15 منٹ لیٹو، 15 منٹ کے بعد بچہ پھر روتا ہے کہ مجھے پھر دودھ چاہیے، اب پھر وضو کرنے کے لیے جاؤ کیونکہ آگ لگ گئی تھی۔ پھر احساس ہوا کہ واقعی بچے کو ہمیشہ باوضو دودھ پلانا آسان کام نہیں ہے، بڑا مشکل ہے۔ آپ کار پہ سفر کر رہے ہیں اور بچہ رو رہا ہے، اور اگر وضو نہیں ہے تو اب وضو کیسے کریں، بچے کو دودھ کیسے پلائیں، اور بچہ تڑپ رہا ہے وہ دودھ پلاؤ۔ اب رکو وضو کرو، اب پاپر عورتوں کے لیے وضو کرنا کتنا مسئلہ، لیکن الحمدللہ آفرین ہے ان بچیوں اور ان عورتوں پر آج کے اس گئے گزرے دور میں بھی اپنے بچوں کو باوضو دودھ پلاتی ہیں۔
یہ برکتیں ہوتی ہیں، یہ مشائخ کی اچھی عادتیں ان کی نسلوں میں آگے چل رہی ہوتی ہیں، ان کی اولادوں میں چل رہی ہوتی ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بنگال کا دورہ کیا، 7 لاکھ ہندو مسلمان ہوئے اور 70 لاکھ مسلمانوں نے بیعت توبہ کی۔ 7 لاکھ ہندو مسلمان اور 70 لاکھ مسلمان مرید بنے، توبہ طائب ہوئے۔ جب گھر پہنچے تو بڑے خوش تھے۔ ماں نے پوچھا معین الدین بڑے خوش نظر آتے ہو۔ اماں مجھے اللہ نے یہ سعادت بخشی، اتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا، مجھے ذریعہ کے طور پہ اللہ نے قبول کر لیا۔ ماں نے کہا بیٹا یہ تیرا کمال نہیں، یہ میرا کمال ہے۔ یہ تیرا کمال نہیں، یہ میرا کمال ہے۔ کہ اماں آپ کا کمال کیسے؟ لاڈ میں پوچھا آپ کا کمال کیسے؟ فرمایا بیٹے جب تم چھوٹے تھے میں نے کبھی بے وضو دودھ نہیں پلایا، یہ اس کی برکت ہے، اللہ نے لاکھوں انسانوں کو تمہارے ہاتھ پہ اسلام قبول کرنے کی توفیق بخشی۔ تو پہلے زمانے میں عورتیں اپنے بچوں کو اس طرح باوضو دودھ پلاتی تھی، باوضو کھانے پکاتی تھی۔ آج تو باوضو کھانے پکانے کا رواج ہی ختم ہو گیا، رواج ہی ختم ہو گیا۔ تھوڑا ہے کچھ جگہوں پر ہے۔ ابھی کراچی میں یہ عادت تھا، اپنے ہی تعلق والے کوئی دوست تھے، الحمدللہ کئی دنوں کے بعد انہوں نے کھانا سامنے رکھا تو کھانا رکھ کر کہا کہ حضرت آپ کا یہ کھانا پکاتے ہوئے میری اہلیہ نے 11 مرتبہ سورہ یاسین شریف مکمل کی۔ خوشی ہوئی الحمدللہ۔ ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جہاں آپ گھر کی عورتوں کو ذمہ داری لگا دیجیے کہ وہ ہمیشہ باوضو کھانا کھلائیں گھر کے مردوں کو، آپ کو اپنی اولاد سے شکوے ختم ہو جائیں گے۔ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے، ہم نے اس کو آزمایا ہے۔ آپ جو کہتے ہیں یہ اولاد دین میں دلچسپی نہیں لیتی، پڑھتی نہیں، فرما بردار نہیں، کہنا نہیں مانتے، سب شکوے ختم ہو جائیں گے۔ کیوں؟ جب ان کو باوضو پکا ہوا کھانا ملنا شروع ہو جائے گا، اس میں برکت اور اس میں نور ہوا کرتا ہے۔ جو عورتیں شکوے کرتی ہیں نا جی خاوند گھر میں گرم دماغ رہتا ہے، تعاون نہیں کرتے، ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہتے ہیں، وہ خاوندوں کو باوضو کھانا کھلانا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ گھر کے ماحول کو محبت پیار والا بنا دے۔ تجربہ کر کے دیکھیے، ہم نے باقاعدہ آزمایا اس کو۔ جس گھر میں پریشانی زیادہ ہے رزق کی یا صحت سے متعلقہ، اس گھر کے سارے لوگ باوضو رہنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ ان کو پریشانی اور مصیبتوں سے آسانی فرمائے۔ الوضو صلاح المؤمن، حدیث جو آئی ہے نا تو یہ حدیث معمولی نہیں ہے کہ وضو مومن کا اسلحہ ہے۔ اسلحے سے انسان کی جیسے حفاظت ہوتی ہے، اسی طرح وضو سے انسان کی ہر پریشانی ہر مصیبت سے اللہ حفاظت فرما دیتے ہیں۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے، اور تھمز اپ کا بٹن دبا کر اس ویڈیو کو لائک کریں۔